بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ میں مجموعہ بتاتا ہوں آپ کو تاکہ آپ اپنے عقیدے کو مزید پختگی دیں، مزید تقویت دیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی ہے آپ نے؟ تاریخ پڑھی ہے کہ کتنے پرانے بزرگ ہیں یہاں؟ جب آپ تاریخ پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ 1000 سال ہو گئے ہیں۔ کتنے؟ 1000 سال ہو گئے ہیں۔ عبداللہ شیخ غازی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر اللہ آپ کو لے جائے نہیں گئے تو گئے ہیں کبھی؟ کہتے ہیں 1300 سال ہو گئے ہیں۔ کتنے؟ 1300 سال ہو گئے ہیں۔ میں اکثر یہ بات کیا کرتا ہوں یار اتنی صدیاں گزر گئی ہیں، آخر یار وجہ کیا ہے کہ آج بھی ان کی قبروں پر رش لگا ہوا ہے اور قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہیں۔ میں ایک دن اپنے دادا جان مرحوم اللہ تعالیٰ غنی کی رحمت فرمائے حیات تھے، میں ان کے پاس گیا۔ میں نے کہا دادا جی آپ کے والد کی قبر کہاں ہے؟ مجھے وہاں فاتحہ پڑھنے جانا ہے۔ دادا جی مجھے کہنے لگے کہ بچہ کئی دفعہ نا دریائے سندھ ٹوٹا ہے، اس کے ٹوٹنے سے قبرستان ختم ہو گئے، قبریں ملیا بیٹ ہو گئی ہیں، اب پتہ نہیں چلتا بھائی کس کی قبر کہاں تھی۔ میں ابا جی کے پاس گیا، میں نے کہا آپ کبھی اپنے دادا مرحوم کی قبر پر گئے ہوں گے ملک محمد یار کی قبر پہ، تو مجھے آپ جو ہے اس کو قبر دکھائیں تاکہ میں جا کے اپنے پردادے کی قبر پر کچھ قرآن پڑھ کے آؤں، ایصال ثواب کر کے آؤں۔ تو ابا جی کا بھی یہی جواب تھا۔ آج وہ تو وقت تھا گزر گیا۔ ایک دن میں بیان کر رہا تھا، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کر رہا تھا، ان کا تذکرہ، تو میں نے کہا یار کتنا سال ہو گئے؟ 875 سال ہو گئے، 70 سال ہو گئے، حساب کرتے کرتے نا۔ میں نے کہا آج بھی لوگوں کا ہجوم لگا ہوا ہے، چاہے وہ ہندو ہے، مسلم ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، پتہ چلا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ حاضریاں دے رہا ہے۔ ہاں جی اتنا عرصہ ہو گیا۔ میں نے کہا ساجد نواز کتنا عرصہ ہوا تیرے دادے پردادے کو انتقال ہوئے؟ تو جواب آتا ہے 60 سال، 70 سال، 80 سال۔ میں نے کہا 70-80 سال میں ساجد نواز کے پردادے کی قبر نہیں مل رہی، بتاؤ تو صحیح 900 سال، 1000 سال، ہاں جی 1300 سال بعد ان کی قبروں پر آج بھی پھولوں کے گلدستے رکھے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ تو بابا جی نے سامنے جواب دیا ایک بات نظریے کی محمد سے وفا، تو نے تو کہ وہ لوگ تھے جنہوں نے محمد سے وفا کی تھی۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ اور میں یہ گل آکھی اسی منگتے طیبہ دے والد، اسی منگتے میلاد والے دے، سانو قتل ناکامی نہیں آندی، ساتھو خوشامد دنیا داراں دی یارو صبح تے شامی نہیں آندی۔ پتہ ہے کیوں؟ اسی کھانے اپنے آقا دا تے نالے گانے اپنے آقا دا، کھائیے اپنے آقا دا، گائیے جا کے غیراں دا، اس موتے مٹی آونی ہے، ساتھو نمک حرامی نہیں ہوندی۔ ساڈے تو تے نہیں ہوندی، باقیاں دی اپنی اپنی مرضی دی۔ ساڈے کو نمک حرامی زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جس کی کھا رہے ہیں اسی کے تو گیت گا رہے ہیں۔ ہم نے تو گٹروں کے نام پر فنڈ نہیں کھائے جی، مولوی جو ہے وہ حلوہ کھاتے ہیں، مولوی مرغیاں کھاتے ہیں۔ میں نے کہا الحمدللہ ہم حلال کھاتے ہیں، حلوہ بھی کھاتے ہیں تو حلال کھاتے ہیں، بریانی بھی کھاتے ہیں تو حلال کھاتے ہیں۔ ہاں جی ہم جو ہے مظلوموں کا فنڈ نہیں کھاتے، ہم کسی کا لوٹ کر مال نہیں کھاتے۔ الحمدللہ اسی کھانے اپنے آقا دا تے نالے گانے اپنے آقا دا۔ تسی کھاندے ہو غیراں دا، گاندے ہو غیراں دا، بے شک بے شک۔ ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہے الحمدللہ۔ ہم جن کے منگتے ہیں نا، بابا جی فرمایا کرتے تھے، بابا جی کہتے تھے کہ انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب ادھر آپ نے ختم نبوت کی بات نہیں کرنی، ناموس رسالت کی، تاکہ اے بھائی جی امامت سے میں ٹر رہا ہوں۔ آجی بابا پھر ٹور پیا، بابا جی کہا پتہ نہیں 15 سال 20 سال بعد آجی میں نے پنشن ملنے سی، تے مالکہ اسے سال ہی اتر زیادہ پنشن دے سکتے۔ مالک بے آسرا نہیں چھڑ دے جی، کانڈ بھی نہیں لگڑ دے دے، ہے کہ نہیں؟ آج مالک کانڈ بھی نہیں لگڑ دے دے۔ الحمدللہ ہم ان کے ماننے والے ہیں جن کے لیے اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفاتون ہے، تو ہم وہ ہیں
وفا کی تھی. الحمدللہ ہم ان کے غلام ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا حضور کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے در غلاموں کے غلام ہیں. الحمدللہ حاجی جلدی پشتی غلام ہے, حاجی نسل در نسل غلام ہے. الحمدللہ. اور ہم پانچوں کی غلامی نہیں کرتے, ہم محمد عربی کی غلامی کرتے ہیں. حاجی کس کی؟ آج 11ویں بھی انہی کے نام سے ہے, 12ویں بھی انہی کے نام سے ہے, ان کی آل کے نام سے ہے تو انہی کے نام سے ہے نا. حضور نے فرمایا میں جو تمہیں لے کر جا رہا ہوں اپنی اہل بیت, ہاں جی میں کچھ نہیں نام کل سالوں والی اجرم الا المودۃ فی القربى. آج اگر آپ 11ویں کی محفل سجاتے ہیں تو اللہ کی آیت مبارکہ ہے جس نے ہمیں اس بات پر پابند کر رکھا ہے. حضور نے فرمایا میں کوئی اجرت نہیں مانگتا, میں نے طائف میں پتھر کھائے مگر تم سے اجرت نہیں مانگتا, میں نے مکے کے اندر کفار سے دھکے کھائے, اوجریاں پھینکی گئی, گلا دبایا گیا, میں اس کی اجرت نہیں مانگتا, دین پھیلانے کی اجرت نہیں مانگتا, مار کھانے کی اجرت نہیں مانگتا, زینب کے پیٹ میں نیزہ لگا اس کی بھی اجرت نہیں مانگتا, سبزہ کے 2 ٹکڑے ہوئے اس پر بھی بات نہیں ہے, چچا حمزہ کا کلیجہ چبا دیا گیا میں اس پر بھی اجرت نہیں مانگتا. لیکن محبوب کہہ دیجئے, رب کہتا ہے اعلان کر دیں کل سالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. محبوب کہہ دیں میں تم سے اپنی تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا, اتنا بات ضرور ہے کہ میری اہل بیت سے پیار کرتے رہنا. کیا کرتے رہنا؟ پیار کرتے رہنا, میرے خاندان سے پیار کرتے رہنا. یارو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, ہاں جی صدیوں بعد آئے, صدیوں بعد. آپ دیکھتے ہیں اہل سنت کتنا پیار کرتے ہیں سید سے. 11ویں بھی انہیں کے نام تھے, ہاں جی ہر مہینے ساجد نواز کو فاتحہ پڑھنی ہے نا, اپنے دادے پردادے کا نام بعد میں لے گا, شیخ عبد القادر جیلانی کا نام پہلے لے گا. کیوں؟ ہاں جی کیوں؟ میں نے کہا تمہیں پتہ کوئی نہیں, حق پہلے ان کا ہے, حق باپ دادے کا حق بعد میں ہے, سادات کا حق پہلے ہے, صحابہ کا حق پہلے ہے. الحمدللہ سنی وہ عقیدہ اور نظریہ رکھتا ہے, اس کے عقیدے کے اندر کسی قسم کی کوئی بھی خرابی نہیں ہے. سنی سچا ہے, اس کا عقیدہ بھی سچا ہے, سنی کھرا ہے, عقیدہ بھی. ساتھ یار قدور تانو اے مارنا ٹکرا تو اے بغض چھڑ دے, کیما چھڑ دے, آدم دسا محمد عربی دی محبت کی, محمد عربی دے صحابہ دے اہل بیت دی محبت کی, اور چھڑ یار قدور تانو اے مارنا ٹکرا تو پنجام جے مندا ہے. پانچ دن مندا ہے, پنجام جے مندا ہے, پھر 4 ضروری نے پنجام مندا ہے, پھر 4 ضروری نے نا رشت ضروری نے, نا یار ضروری نے, نا رشت ضروری نے, نا یار ضروری نے, دن حشر بخشش لئی سرکار ضروری نے, دن حشر بخشش لئی سرکار اور ضروری ہے, دن حشر بخشش لئی سرکار ضروری نے, دن حشر بخشش. کون ضروری ہے جی؟ لکھ لوہے کے 5 تن دی محبت لئی. ہر بندہ پیار نہیں کر سکتا, کر سکتا ہے؟ کون کر سکتے ہیں؟ یہ بھی سنو, یہ لکھ لوہے کے 5 تن دی محبت لئی, 5 تن دی محبت لئی, ہن نیک وی ماواں دے کردار ضروری نے, ہن نیک وی ماواں دے کردار
بغیر صحابہ سے محبت نہیں کر سکتا. اس کے لیے شرط ہے حلالی ہونا. کیا ضروری ہے؟ الحمدللہ ہم بزرگوں کی تعظیم کرنے والے لوگ ہیں. بزرگوں کی تعظیم کرنے والے لوگ ہیں. ہمارا عقیدہ نظریہ واضح ہے. سنی سچا عقیدہ بھی سچا, سنی سونا عقیدہ بھی سونا. ناز کر رہا تھا صدیاں بیت گئی, آج آپ بھی قبروں پر میلے لگے ہوئے ہیں, آج بھی فاتحہ پڑھا جا رہا ہے. ورنہ میں خدا ان سب کے عقیدے اٹھا کے دیکھو, ان کی تاریخ پڑھ کے دیکھو, سارے کے سارے سنی عقائد کے تھے, سنی نظریے کے تھے, تعظیم کرنے والے لوگ تھے. الحمدللہ ہم ان کے ماننے والے ہیں جنہوں نے محبت رسول پر زندگیاں گزاری ہیں. آج جن کے چرچے ہو رہے ہیں, جن کا ذکر ہو رہا ہے, ایسے نہیں ذکر ہوتے, ایسے کبھی بھی نہیں چرچے ہوتے. ہمیشہ یاد رکھیے گا. آج محبت کرنی اہل بیت سے, صحابہ سے, اور شیخ عبد القادر جیلانی, داتا غازی بخش علی حجویری رحمت اللہ تنے تنہا بابا ڈور پہ ادھر آ کے لاہور جو ڈیرے لا کے بیٹھ گیا. بابا ادھر بیٹھا ہے, اے ٹھنڈور جا, ہاں جی بابا ٹھنڈور جا. کیوں؟ یہاں سے ہم لوگ گزرتے ہیں, آپ مسلمان ہیں, ہندو آپ کے پاس بیٹھ گئے, سنو آپ ان سے ان کا دین چھین لیں. وہ بھینسوں کا روزانہ دودھ جا کے نا وہ مورتیوں پر چڑھاتے ہیں. بابا کہنے لگا کدھر لے جا رہے ہو؟ کہنے لگے بابا مندر چلے جا رہے ہیں. کیوں؟ کہنے لگا جب مندر چنا نہ پایا نا تو ساری منجا دے تھن پھٹ جانا. بابا کہنے لگا چلے ادھر لے آؤ, تمہیں پیسے بھی دیں گے تو تمہاری منجا کی حفاظت بھی ہوگی. آج کچھ بھی نہیں ہوگا. بابا نے دودھ بھی لے لیا اور اس کو پیسے بھی دیے, بابا نے خود بھی پیا, باقیوں کو بھی پلایا. ایسے سخیاں کہ آج بھی لنگر چل رہا ہے یار. بابا جی رحمت فرماتے ہیں میں گیا, دودھ کی زمین کی لائن لگی ہوئی ہے, پانی پینے والوں کی لائن لگی ہوئی ہے. میں وہاں کھڑا ہو گیا, ایسے دیکھ رہا تھا, منہ میں نے چھپایا ہوا تھا, بچپن تھا, طالب علمی کا زمانہ تھا. میں نے کہا یار ڈاکٹر صاحب جاتے دودھ بھی کے آتے ہیں, لیکن لائن بڑی لمبی تھی اور جو ہے وہ لائن سے جو آگے پیچھے ہو رہا تھا چھوڑتے نہیں پا رہے تھے. بابا جی کہنے لگے کہ اب میں لائن میں نے سوچا بھی کھڑا کو نہیں ہونا. ڈاکٹر صاحب اکیلا میں دل دل فریاد کی تھی, ڈاکٹر جی میں تھوڑا مہمان بن کے آیا, ہاں جی مسافر ہم طالب علم وہاں اے مہمان نوازی ہے جی, تو میں کوئی نہیں مہمان بننا. آج جی سوٹے کھا کے دودھ پینا تو ایج نہیں پینا. بابا جی فرماتے ہیں یہی میں سوچیا سی کہ ایک بندہ کہنے لگا ہو مونڈیا دودھ پینا, میں کہ دودھ تو پینا پر ایج نہیں پینا. اور کہنے لگا ایج نہیں پینا دے, لے تیرے واسطے دودھ لے آنا, ادھر آ جا. ہاں جی تو اللہ کا خدا آج بھی چل رہا ہے. تو وہ آیا تو آ کر کہنے لگا اس کو, جب بابا جی نے پانی والا نہیں لگتا, ہائے ہائے کمال ہو گیا جی, سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسے درائے بابا جی نے نا ضمانت لے چھڑی, فرما نہیں کچھ ہوتا. وہ جب دودھ دے کے آیا نا, پھر پیسے بھی لے کے آیا, دودھ پی کے بھی آیا, بھینس کو بھی نقصان نہیں ہوا. وہ کہنے لگا اوے ہندوانیوں کے پترو ادھر ادھر نہیں جاؤ. او بابا بیٹھا جی, دودھ بھی لینا ہے, پلانا بھی سان ہوئے, انہوں نے پیسے بھی دے رہے ہیں. کمال نہیں ہو گیا جی. ہاں جی آواز, بابا بیٹھے ہو رستے, بابا پیسے بھی دیتا ہے, دودھ بھی پیوانا ہے, تو نالے مجھ دی ضمانت بھی لینا ہے. اس کے بعد وہ دودھ لے کے بابا جی دکھانے لگے, کہتے ہیں اسی دن سے لے کر آج تک لاہور شہر میں داتا صاحب کا لنگر چل ہی رہا ہے. الحمدللہ ہم بھی ان کے ماننے والے ہیں جن کا فیضان رکا نہیں ہے, چل رہا ہے, جن کا لنگر چل رہا ہے, جن کے فیض و برکات چل رہے ہیں. الحمدللہ ہم یہ نہیں کہتے بابے چلے گئے تو فیض بھی ختم ہو گیا, نا نا نا. الحمدللہ ان کے دین کا فیض آج بھی جاری اور ساری ہے. واللہ بخدا ان سے پیار محبت حکم قرآنی ہے. کیا ہے؟ قرآن کو نہیں نہ بدل سکتا. ختم نبوت پر بھی اگر یہ بات کہی جائے, مانی جائے, وہ جو مولوی لکھ کر بیٹھا تھا حضور کے بعد کوئی نبی آ جائے تو نبوت میں فرق نہیں پڑتا, تو پھر تو رب کے فرمان کا واضح طور پر انکار ہو گیا. جب رب کہتا ہے کہ میں نے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر بھیجا ہے, مہر نبوت دونوں شانوں کے درمیان لگا کر بھیجا ہے, تو پھر کوئی تصور میں آ سکتی ہے یہ بات کہ کوئی اور نبی آئے گا؟ ہائے 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 ہائے. ہاں جی ایسے طرح جی, بے شک نہیں جی, بات ہی ختم ہو گئی. اللہ اکبر. تو اگر یہ مانا جائے, یہ عقیدہ نظریہ رکھا جائے, تو پھر تو واضح طور پر قرآن کا انکار ہے. لیکن قرآن قیامت تک بدل نہیں سکتا. وہ کس نے کہا تھا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے, ہے قول
کی کشتی کا لہر سلطان نہ بدلا. اور یارو کوئی آیا 5 سال کے اقتدار کے لیے 5 سال بھی پورے نہ کر سکا. پھر اس کی ٹانگیں کھینچی گئی. کرپشن کا شکار ہو گیا. پتہ چلا اس کو بھی اتار دیا گیا. پتہ چلا دوسرا آیا ہے, اس کے بھی خلاف اپوزیشن کھڑی ہو گئی. پتہ چلا اس کا بھی اقتدار پورا نہیں ہوا. چند سالوں کا اقتدار, چند سالوں کی حکومت. شاعر کہتا ہے شاہوں کو بدلتے دیکھا ہے, شاہی کو بدلتے دیکھ لیا. اسلام کی کشتی کا لے کر سلطان